پجاری زرد کتیاں دے کل ٹلی حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے میرے اللہ ابراہیم خلیل تیرا ہے لیکن ہر وقت جناب والا مال کے ساتھ لگا رہتا ہے اپنی بکریوں کے ساتھ لگا رہتا ہے اپنی دولت کے ساتھ لگا رہتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ لگا رہتا ہے رب ذوالجلال نے فرمایا نہ کر جبریل تو جانتا نہیں بظاہر وہ مال کے ساتھ لگا ہوتا ہے لیکن اس کا دل ہمیشہ میرے ساتھ جڑا ہوتا ہے جبریل امین عرض کرنے لگے مولا میں کیسے سمجھوں میں کیسے سمجھوں اللہ اللہ میرے رب نے فرمایا جا جا کے چیک کر لے جا جا کر چیک کر لے دیکھ لے ذرا بڑا مال ہے میرے خلیل کے پاس لیکن جا جا کر چیک کر لے مال کے ساتھ میرے خلیل کا پیار کتنا ہے نہ مال تو ہے لیکن خلیل میرا ہے پیار بھی اس کا میری ذات کے ساتھ ہے فرمایا جا کر چیک کر اب جناب والا جبرائیل امین آئے انسانی بیس میں انسانی شکل میں اترے آئے پیارے خلیل اللہ کے بکریاں چر رہی ہیں حاضر بیٹھے سب حاضر دماغی ضروری ہے ذرا تھوڑا سا ذہن حاضر رکھنا ہے بڑی مزیدار بات مزیدار تو ہو سکتا ہے آپ کو لگے یا نہیں لیکن میرے نزدیک مزیدار ہے ذرا توجہ رکھیے بکریاں چر رہی ہیں اونٹ جناب والا چر رہے ہیں اللہ اللہ لوگوں حضرت پیارے خلیل آپ کی بکریوں کے ارد گرد 12 کتے ہیں 12 کتے جو جناب والا بکریوں کی راکھی کر رہے ہیں کتنے کتے سارے بولو 12 کتے جو جناب والا بکریوں کی راکھی کر رہے ہیں اللہ اللہ لوگوں قربان جاؤں میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں ذہن کو حاضر رکھ کے ذرا جواب دینا 12 کتے جو بکریوں کی راکھی کر رہے ہیں حضرت جبرائیل امین نے دیکھا ہر کتے کے گلے میں سونے کے ہار ڈلے ہوئے کون پہنچے ہر کتے کے ہار میں ہر کتے کے گلے میں ہر کتے کے گلے میں نہیں سمجھے ابھی تک آپ ہر کتے کے گلے میں سونے کے ہار ڈالے ہوئے ہیں اور لوگوں بکری کے گلے میں کیوں نہیں بکری کے گلے میں کیوں نہیں کتے کے گلے میں سونے کے ہار ڈال کر پیارے خلیل نے کائنات والوں کو بتا دیا لوگوں میری نظر میں مال و دولت کی یہ اوقات ہے اچھا میں ایک بات بتاؤں کئی دفعہ میں اپنے پیر کا شعر پڑھتا نا مجھے سمجھ نہیں آتا میرے پیر نے کہا تھا ترنم سے بھی پڑھوں گا پہلے سمجھانے کے لیے سنو اگر آپ کا دل ہوا تو ترنم میں بھی سنا لوں گا میرے پیر نے کہا تھا نا بے قدرہ کچھ قدر نہ جانتا کیتی خوب تسلی ہوں دنیا دار تجاری زر دے کٹیاں دے گل ٹلی ہوں میں اکثر سوچتا ہے اس تک یہ مطلب ہے رب دی قسم ہے جس نے راتی ہے پڑھے نا پھر میں سمجھ آئیے کہ کتے نے گل ٹلی ہوں کیا ہوا کیا کون سنو پیار سے میرے پیر نے اس کا ترجمہ یوں کیا بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی دنیا دار پجاری زرد
ایک حویلی کلی کچھ نصیب اثار جد کیتا تے پہ جاسی تھر تھلی جبرائیل امین جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پیارے خلیل نے کہا اگر میرا مال آپ کو پیارا لگتا ہے تو میرے مالک کا نام لیجئے۔ جبریل کہنے لگا جی پھر کیا ہوگا؟ تجھے مال مل جائے گا۔ جبریل آکھا جی یہ تو بڑے مزے کی بات ہے۔ جبریل پڑھنے لگے سبوح القدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ خلیل جناب والا موج میں آ گئے، ایک ہی سمال کو ان کے حوالے کر دیا۔ پیارے جبریل لے کر جانے لگے۔ پیارے خلیل کہنے لگے سونیا رک جا، ایک بار ذرا میرے یار کا پھر لے، تیری آواز سے بڑی لذت رب نے رکھی ہے۔ ایک مرتبہ پھر میرے پیارے کا نام لے، پھر لے نام لے لیا، دوسرا حصہ بھی حوالے کر دیا۔ اللہ اللہ لوگوں، ایک حصہ رہ گیا۔ پھر جبریل جانے لگے، آپ نے کہا ٹھہر جا، پھر میرے مالک کا نام لے، پھر نام لیا، باقی بھی سارا مال حوالے کر دیا۔ اب جب جبریل جانے لگے، پیارے خلیل کہنے لگے اور رک جا، میرے یار کا نام لے، اب کیا دو گے؟ پیارے خلیل کہنے لگے اب اور تو کچھ نہیں ہے کہ میری جان رہ گئی ہے، میں ہمیشہ کے لیے تیرا نوکر بن جاتا ہوں۔ یہ عشق، یہ محبت۔ اللہ اکبر۔ جبریل چلنے لگے، واپس مڑے، ہاتھ جوڑ کے معذرت کر کے کہنے لگے اللہ کے خلیل میں چیک کرنے آیا تھا، میں آزمانے آیا تھا، میں جبرائیل ہوں۔ پیارے خلیل نے کہا سونیا تو دس کے نہ دس، تو آیا کوئی بھی آوے، یارہ نل یار دا پیار انجی ہوندہ ہے۔ تو آوے یا کوئی بھی ہوگی، یارہ نل یاری انج ہوندی ہے۔ اللہ اچھا۔ اب وہ مال چھوڑ کر جبریل چلے گئے معذرت کر۔ اب خلیل نے ہاتھ اٹھایا یا اللہ اب اس مال کو میں کیا کروں، اس کو کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا اس کو بیچ وقف کر دے، بیچ کے وقف کر کے اپنا بیچ کے زمین خرید کے وقف کر دے۔ وہی زمین ہے جہاں پر آج تک خلیل اللہ کا لنگر بھی چل رہا ہے، خلیل اللہ کا مزار بھی بنا ہوا ہے کہ اسی مال کو بیچ کر آپ نے خرید کر وقف کیا تھا۔